عام انتخابات کے ایک اور مرحلے کا آغاز، بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو انتخابی نشان کی تبدیلی سے روک دیا۔ تبدیلی ضروری ہو تو الیکشن کمیشن سے پہلے اجازت لیں۔ ممکن ہے بیلٹ پیپر کی چھپائی کی وجہ سے اب تبدیلی نہ ہو سکے۔ عام انتخابات کے لیے سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ، اسلحہ کی نمائش پر 45 روز کے لیے پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اہلکار پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ رجسٹرڈ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈ صرف ڈیوٹی کی جگہ پر ہتھیار اٹھا سکیں گے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے آئین میں بنیادی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ 10 سال کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگانے پر زور۔ مصطفیٰ کمال بولے آئینی ترمیم سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے۔ ملک میں 100 سے زائد نئے شہر بنانا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹیاں بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن گئیں۔ کراچی میں ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ 21 جنوری کو باغ جناح میں سیاسی قوت کے مظاہرے کا اعلان۔ شاہ تراب الحق کے داماد سید زمان شاہ NA 244 سے میدان میں، کہا دیگر جماعتوں نے صرف سبز باغ دکھائے۔ TLP کو عوام کی محرومی اور مسائل کا اندازہ ہے۔ تحریک لبیک نے 2018 میں بلاول بھٹو کو لیاری سے شکست دی تھی۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف PTI اور جماعت اسلامی کی 2 نئی درخواستوں پر سماعت۔ کیا قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کا استفسار۔ سزا ہونے کی صورت میں امیدوار انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ عبدالوہاب بلوچ ایڈوکیٹ، عدالت نے NA 234 اور PS 60 کے ریٹرننگ افسر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ 18 جنوری کو جواب طلب۔ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد اعلیٰ سطح پر تقرر تبادلے۔ اکرم علی خواجہ سیکریٹری اقلیتی امور تعینات۔ ندیم الرحمان میمن سے سیکریٹری اقلیتی امور کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ محمد یاسین شر بلوچ سیکریٹری سماجی تحفظ سوشل ہاؤسنگ تعینات۔ تمیز الدین کھیڑ سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ بن گئے۔ لبنہ صلاح الدین ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ لیبر ایڈمنسٹریشن ٹریننگ تعینات۔ NA 229 میں پانی بحران سنگین ہو گیا۔ گلشن حدید، سٹیل ٹاؤن، ایئرپورٹ، ملیر کینٹ کے مکین پریشان۔ گڈاپ اور بن قاسم کے رہائشی بھی اذیت میں مبتلا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ شہری علاقوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ مسائل حل ہونے کے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ NA 231 ملیر تاحال مسائل کا شکار۔ گزشتہ الیکشن میں کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے آغا رفیق اللہ بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے۔ شہریوں نے نئے عوامی نمائندوں سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ سندھ کے 3 محکموں میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف۔ چیئرمین نیب کی افسروں سے ملاقاتوں کی اندرونی کہانی City 21 منظر عام پر لے آیا۔ محکمہ صحت، اینٹی کرپشن اور SPCA میں کرپشن کا راج۔ چیئرمین اینٹی کرپشن سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ نیب سندھ کے افسران کو بلا جواز ہراساں کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن عروج پر ہے۔ SPCA افسران کی تعیناتی سفارش پر ہوتی ہے۔ CTD کے کرپٹ افسروں اور اہلکاروں کی شامت۔ 2 انسپیکٹر سمیت 8 اہلکار ملازمت سے فارغ، 5 معطل۔ DIG آصف اعجاز شیخ نے احکامات جاری کر دیے۔ افسر اور اہلکار شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور کال سینٹرز پر غیر قانونی چھاپوں میں ملوث تھے۔ شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر میں پروبیشنرز، انسپیکٹر اور ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پروبیشنرز کے 116ویں بیچ میں 28 انسپیکٹرز پاس آؤٹ ہوئے۔ ریکروٹس کے 120ویں بیچ میں 845 اہلکار پاس آؤٹ ہوئے۔ IG سندھ کی پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ رفعت مختار نے کہا کہ پولیس کی کمانڈ کرنے پر فخر ہے۔ سندھ پولیس میں غازیوں اور شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ لالچ، دباؤ یا بزدلی کی وجہ سے ضرورت مند کے کام نہیں آئیں گے تو جواب دینا ہوگا۔
بعض اوقات افسران بھی غلط کام کرنے پر زور دیتے ہیں، یاد رکھیں اللہ رازق ہے۔ جامعہ کراچی میں طلبہ گروپوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ پابندی سیاسی جماعتوں سے جڑے طلبہ گروپوں کی سرگرمیوں پر لگائی گئی۔ مشیر امور طلبہ ڈاکٹر نوشین رضا نے تاحکم ثانی پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جامعہ کراچی میں گزشتہ روز تصادم کے نتیجے میں 2 طلبہ زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی میں کورونا ایک بار پھر پنجے گاڑنے لگا۔ مزید 2 مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ دونوں مسافر جدہ سے کراچی پہنچے تھے۔ اب تک 17 مسافروں کی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مثبت آ چکے۔ JN1 ویریئنٹ سے متعلق محکمہ صحت الرٹ جاری کر چکا ہے۔ ریٹائرڈ اور انتقال کر جانے والے ملازمین کے لواحقین میں چیک تقسیم۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک کہتے ہیں برسوں پرانا مسئلہ حل کرنے پر دلی اطمینان ہے۔ 1 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ سیکرٹری داخلہ لاپتہ شہریوں کو پیش کریں ورنہ خود حاضر ہو۔ سندھ ہائی کورٹ کا جبری گمشدگیوں کے کیس میں حکم، 2 لاپتہ شہریوں کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ طویل عرصے سے لاپتہ شہریوں کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا؟ جسٹس نعمت اللہ کا استفسار۔ تحقیقات میں ثابت ہو چکا کہ دونوں جبری طور پر لاپتہ ہیں، سرکاری وکیل کا جواب۔ سپر ہائی وے M9 الاسف ٹول پلازا تک تجاوزات کے خاتمے کا کیس۔ عدالت نے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو انسپیکشن کا حکم دے دیا۔ تجاوزات کا جائزہ لے کر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ صدر کے علاقے میر کرم علی تالپور روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کی بھی سماعت۔ نامکمل رپورٹ پیش کرنے پر عدالت کے MC پر برہم۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت کی ملزمان کو ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ سماعت 17 فروری تک ملتوی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت، شہری چکر لگا کر چکرا گئے۔ کہا کبھی آٹا مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، چینی بھی قوت خرید سے باہر ہے۔ شہریوں کا آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول 8 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 1 روپیہ 97 پیسے سستا ہو کر 186 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ لائی ڈیزل کی قیمت میں 92 پیسے کی کمی، نئی قیمت 164 روپے 83 پیسے مقرر۔ شہریوں نے قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔